دیکھو پورے سال کے بعد یہ موقع ملا ہے غریبوں، اگر آج تم نے یہ دن گنوا دیا غفلت میں، لاپرواہی میں، تو پوری زندگی پچھتاؤ گے۔ دیکھو جلدی سے یا محمد یا مصطفیٰ کے ساتھ صرف ایک الفاظ آپ نے ملانا ہے، اور دولت رب کعبہ کی قسم تمہیں ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ آزماؤ، پڑھو، پھر مجھے کہنا۔ دیکھیں میرے دوستوں، بھائیو بہنوں، اس طرح کا وظیفہ تم نے اپنی زندگی میں نہیں پڑھا ہوگا۔ یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، یہ میں شرطیہ کہتا ہوں کہ اس طرح کا وظیفہ تم نے اپنی پوری لائف میں نہیں کیا ہوگا۔ لوگ تمہیں بے وقوف بناتے ہیں نا، 3 بار یہ پڑھ، 2 بار وہ پڑھ، تیرے کام بن جائیں گے۔ آپ وظیفے پڑھتے ہیں، کچھ فرق پڑتا ہے؟ اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر بتائیں، کیا کوئی وظیفہ آپ کا اثر کیا آج تک؟ کیا آپ کی خالی جھولیاں بھری نہیں نا؟ تو آج میری وہ بہنیں، آج وہ میرے بھائی جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، 500 دے 1000 دے، 500 دے 1000 دے، دیکھو یا تو ساری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا آج میرے بتائے ہوئے طریقے پر اس طاقتور وظیفے کو پڑھو اور معجزہ دیکھ لو۔ اس طاقتور وظیفے کو پڑھو اور غیبی دولت کی بارش کو اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کے پاس پورے 48 گھنٹے ہیں، یعنی کہ پورے 2 دن ہیں۔ ان 2 دنوں میں ان 2 دنوں کو آپ نے غفلت میں، لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ ان 2 دنوں میں آپ نے کسی جگہ بھی بیٹھ جانا ہے، اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، اور جلدی سے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے اپنی کسی بھی حاجت کے لیے۔ دیکھو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر تھک چکے ہو، دیکھیں میں نے جو اپنا وقت ضائع کیا نا، وہ تم نہ کرنا۔ میں نے اپنا ٹائم جو ضائع کیا نا، وہ تم نہ کرنا۔ آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر 12 اور 13 سفر، اس جمعرات اور جمعے کو گھر میں، دفتر میں، آفس میں، جہاں تمہیں وقت ملے پڑھ لینا، جہاں تمہارا دل کرے وہاں پڑھ لینا، لیکن بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا، اپنی منمانی سے نہ پڑھنا۔ اپنی منمانی تم نے بہت کر لی۔ اب آپ نے سب سے پہلے دیکھیں، پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، سامنے دکھ رہا ہے یا محمد کا۔ تمام وظیفے سامنے دکھ رہے ہیں، لیکن ان وظیفوں کے ساتھ کیا شامل کرنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، ان 2 دنوں میں، چاہے 12 جمعرات میں پڑھیں، چاہے 13 جمعے میں پڑھیں، یہ 2 عظیم دن ہیں۔ اب آپ چاہیں تو ان دونوں دنوں میں پڑھ لیں۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک بھی دن آپ نے یہ عمل پڑھ لیا نا، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ کو پوری لائف، پوری زندگی آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی تسبیح کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ میں چیلنج سے لکھ کر دیتا ہوں، اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے، یہ فوری اثر کرتا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو اپنے پڑھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا محمد کو اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ اب لوگ آپ کو بتاتے ہیں یا محمد، دیکھیں یا محمد نبی پاک کا ذاتی نام ہے، لیکن آج آپ نے یا محمد کو دیکھیں، میں آپ کو وظیفہ دوں گا سچا غوث پاک کا، جس سے میری تقدیر بدلی۔ دیکھیں میں نے 2015 میں، آج سے ٹھیک 10 سال پہلے یہ وظیفہ پڑھا تھا، ٹھیک 10 سال پہلے، اور پہلی بار میں نے جب یہ وظیفہ پڑھا سفر کی 12 تاریخ کو، پھر 13 میں پڑھا۔ ان 2 دنوں میں 10 سال سے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، اور میں نے جب بھی اس عمل کو پڑھا، اللہ پاک نے میرے وارے نیارے کر دیے۔ اور میں نے جسے بھی بتایا، یعنی کہ اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، جسے بھی بتایا، واٹس ایپ پر ہزاروں لوگ رابطہ کرتے ہیں، کوئی عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی تسبیح بتائیں۔ میں نے کہا لے پڑھ، بدل اپنے حالات، دل سے پڑھ بھائی، دل سے پڑھے گا تو کامیاب ہوگا۔ جلد بازی میں پڑھو گے، لاپرواہی میں پڑھو گے، توجہ کو اپنی ہٹا کے پڑھو گے، 1% بھی فائدہ نہ ہوگا، 1% بھی۔ یہ میں بتا دوں، جتنا توجہ، جتنا دل، جتنا یقین ہوگا، اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں میں نے جو اپنا وقت ضائع کیا ہے نا، تم نہ کرنا۔ میں نے بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں، لوگوں کی بڑی منتیں سماجتیں کی ہیں، لوگوں نے بڑا بے وقوف بنایا ہے، یہ پڑھ لے، وہ پڑھ لے، تیرے کام بنیں گے، یہ بنے گا، وہ بنے گا۔ خدا کی قسم کچھ بھی نہ بنا۔ اور جب سے میرے ہاتھ غوث پاک کی کتابیں لگی ہیں، خدا کی قسم میرے وارے نیارے ہو گئے۔
میں نے یہ وظیفہ لاکھوں پر آزمانے کے بعد آج تم تک پہنچا رہا ہوں. اگر دیکھو اپنے آپ سے مخلص ہو, اپنی زندگی سے مخلص ہو, اپنے معصوم بچوں سے تم لوگ مخلص ہو, اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو فوری طور پر, اپنی غریبی, اپنی فقیری, اپنی لاچاری کو دور کرنا چاہتے ہو, اپنے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگانا چاہتے ہو, تو اے غریب آج یہ وظیفہ تجھے ہر حال میں پڑھنا ہے. ہر حال میں. دیکھیں آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ دینا. آج سفر کی 12-13 تاریخ کو پوری دنیا کی تمام تسبیحات کو چھوڑ دینا. لیکن اگر تم اپنے آپ سے مخلص ہو تو اس وظیفے کو نہ چھوڑنا. یہ دولت کا وہ سمندر ہے, یہ وہ دولت کا دروازہ ہے. اسے پڑھتے ہی دولت تمہیں ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے. قرضہ ہے, بیماری ہے, پریشانی ہے, عمل بندش, جادو, بد نظری. دیکھو آج کل ہو کیا رہا ہے دنیا میں. آج کل کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مار رہا, آپ پر عمل کرواتا ہے, بندشیں لگواتا ہے, جادو کرواتا ہے, بد نظری. آپ کی اچھی بھلی زندگی ہے, یہ تو دیکھو کیسے کما رہا ہے, یہ تو دیکھو کیسی ترقی کر رہا ہے. آپ کی قبر بن جاتی ہے, آپ چلتے پھرتے بھکاری بن جاتے ہیں, آپ کی کاروبار تباہ, گھر تباہ, گھر میں لڑائی جھگڑے, یہ صرف بد نظری کی وجہ سے. اور لوگ بتا بتا کے تھک جاتے ہیں. سچے وظیفے پڑھیں, سچے وظیفے پڑھیں, دل ہی نہیں مانتا. ان کا بس دل انہی ویڈیو پر لگا ہوا ہے جو انہیں بے وقوف بناتے ہیں. جلدی جلدی 3 بار یہ پڑھ لے, جلدی جلدی 2 بار یہ پڑھ لے, تیرے کام بن جائیں گے, تیرے بگڑے کام آسان ہو جائیں گے. لیکن لوگ وظیفے پڑھتے ہیں, کچھ حاصل نہیں ہوتا. آج جو وظیفہ دوں گا نا اپنی ذمہ داری سے دوں گا. آج جو وظیفہ دوں گا اپنی گارنٹی سے دوں گا. پڑھتے ہی کوئی اللہ کا ولی آئے گا, کوئی غیبی فرشتہ آئے گا, تمہارے دروازے بجا بجا کر پیسے دے گا. دیکھیں اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا محمد کو عمل میں شامل کرنا ہے. اب آپ نے یا محمد کو ہزاروں بار پڑھا ہوگا, ہزاروں بار پڑھا ہوگا, لیکن آج یا محمد کا جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے نا, دیکھیں اس عمل میں 4 وظیفے ہیں. چاروں وظیفے بچوں کی طرح آسان ہے, لیکن ان کی ترتیب, تعداد, طریقہ کار, ان کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس سے سمجھنا بے حد ضروری ہے. بس یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب سب سے پہلے نمبر پر آپ نے میرے عزیز ساتھیوں, دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, بہنوں, یا محمد کا وظیفہ پڑھنا ہے ایک خاص جملے کے ساتھ, جسے پڑھتے ہی دوستوں, بھائیوں, بہنوں, ہر طرح کی مشکل, یعنی کہ کوئی ایسی مشکل, کوئی ایسی پریشانی ہے, بیماری ہے, قرضے ہیں, بے اولادی ہے, یہ پورا عمل آپ نے پڑھنا ہے. جس میں سے پہلے نمبر والا وظیفہ بتا رہا ہوں. پہلے نمبر پر آپ نے یا محمد کے ساتھ ایک جملہ شامل کرنا ہے. لیکن میرے دوستو, اس سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا. یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, اور اس سے بھی پہلے آپ نے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے. صرف ایک بار درود شریف پڑھیں, کوئی سا بھی جو یاد ہو. اگر نہیں یاد, دیکھیں درود ابراہیمی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں, درود ابراہیمی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں بہت اچھی بات, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں اور اچھی بات ہے. نہیں تو کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں. اگر کوئی بھی نہیں آتا تو صرف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. دیکھیں یہ تفصیل کیوں بتائی کہ بہت سے لوگ درود شریف نہیں آتا تو صرف وظیفہ عمل ہی نہیں پڑھتے, تو ایسا نہ کریں. اب ڈائریکٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے, یہ وظیفہ سامنے آپ کو دکھ رہا ہے. آج غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے. دیکھیں یا محمد کو آپ نے ہزاروں لاکھوں بار پڑھا, لیکن آج جس ترتیب سے پڑھیں گے یہ 100% اثر کرے گا. یعنی کہ 1% بھی دیکھیں چانس نہیں رہے گا کہ آپ کا وظیفہ اثر نہ کرے. 1% بھی, 1% سمجھتے نا, 1% بھی چانس نہیں رہے گا کہ آپ کا وظیفہ اثر نہ کرے. یعنی کہ 100% ورکنگ کرے گا انشاءاللہ. 100% آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے, 100% آپ کی مشکلیں, پریشانیاں دور ہوں گی. یہاں وظیفہ, یہاں مشکلیں دور, بیماریاں دور, عمل بندش, جادو, بد نظری ختم, ہر طرح کی مشکل, ظالم کا ظلم ختم, ظالم شوہر, ظالم ساس, ظالم باس قدموں میں. دنیا کی ہر مشکل پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ کرنے والا سچا وظیفہ آ چکا ہے. اے میرے دوست, اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے, یا محمد میری جھولی بھر دے.
اس طریقے سے آپ نے یہ پڑھنا ہے پہلے نمبر والا وظیفہ۔ یا محمد کے ساتھ آپ نے یہ جملہ میری جھولی بھر دے کا لازمی شامل کرنا ہے، تب جا کے آپ کی جھولی بھرے گی کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ دیکھیں، میرے پاس بنے بنائے وظیفے نہیں ہیں، میرے پاس وظیفے سچے ہیں، لیکن ان کی ترتیب سمجھ کے پڑھنی ہے۔ اور یہ ویڈیو اپنے ان بہنوں بھائیوں تک لازمی شیئر کیجیے گا جو اس وقت شدید مشکلات میں ہیں، جو غریبی میں ہیں، جو بیماری میں ہیں، جو فاقوں میں ہیں، جن کو اپنوں نے پرایوں نے چھوڑ دیا۔ دیکھیں، اگر آپ کو بھی آپ کے اپنوں نے، پرایوں نے، رشتہ داروں نے، سب نے چھوڑ دیا ہے، سب طرف سے اگر راستے بند ہو چکے ہیں، تو یہ آخری راستہ یا آخری غربت کا حل یہ 12 اور 13 سفر، جمعرات اور جمعہ، ان 48 گھنٹوں میں، ان 2 دنوں میں آپ نے کسی دن بھی اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، جہاں دل کرے بیٹھ کر دوستوں، بھائیوں، بہنوں، کسی وقت کی نماز کے بعد جس وقت چاہیں، نہ وقت کی پابندی نہ جگہ کی پابندی، پابندی صرف ان 2 دنوں کی ہے۔ ان 2 دنوں میں آپ نے کسی بھی وقت، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مشکل پریشانی کے لیے، قرضوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، بے اولادی کے لیے، رشتوں میں بندش کے لیے، ظالم کا ظلم ختم کرنے کے لیے، میرے غریب دوستوں، بھائیوں، بہنوں، خدا کا واسطہ، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، آج سب کچھ چھوڑ دینا۔ میری ویڈیو جیسے ہی تم تک پہنچے، تم دنیا کے جس کونے میں ہو، خدا کا واسطہ فوراً یہ وظیفہ پڑھ لینا، معجزات دیکھنا، کمالات دیکھنا، تمہاری عقلیں حیران رہ جائیں گی، تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے کہ اچانک اتنا پیسہ، اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ اب آپ نے فوری طور پر یا محمد میری جھولی بھر دے، اس طریقے سے آپ نے یہ پورا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا محمد میری جھولی بھر دے، یہ پورا ایک کاؤنٹ ہوگا، اسی طریقے سے پڑھنا ہے آپ نے، جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا۔ پھر اس کے بعد دوسرا وظیفہ، پھر تیسرا، چوتھا، 1 سے 1.5 منٹ میں سب کچھ پڑھ لو گے۔ 1 سے 1.5 منٹ کا یہ عمل آپ کی زندگی دیکھے۔ پچھلے سال میں نے تقریباً 7 سے 8 ہزار بندوں کو ان پر آزمایا، اور اللہ پاک کے حکم سے پچھلے سال جنہوں نے پڑھا نا، یہ اس سال آج تمام لوگ لاکھوں نہیں کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ اگر یہ موقع گنوا دیا تو پھر آپ پچھتاوے کے سوا آپ کے پاس کوئی راستہ نہ بچے گا۔ یا تو پوری زندگی پچھتاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا آج 12 اور 13 سفر، اس جمعرات اور لاڈلی جمعے کو آپ لوگ اس عمل کو پڑھ کے رب کے لاڈلے بن جاؤ، رب کے دوست بن جاؤ، رب کے قریبی ہو جاؤ۔ اور پھر رب کے لاڈلے پر کوئی ظلم نہیں ہوتا، رب کے لاڈلے پر کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ اب آپ نے یا محمد میری جھولی بھر دے، اس طرح یہ وظیفہ پہلے نمبر پہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر دوسری بار پڑھیں، یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے۔ اس طریقے سے یہ طاقتور وظیفہ آپ نے یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے کا وظیفہ صرف 12 بار پڑھنے۔ کتنی بار؟ 12 ٹائم۔ اپنے سیدھے ہاتھ پر اگر ہر انگلی پر 3 بار پڑھیں گے تو 12 بار بڑے مزے سے آرام سے پڑھ لیں گے۔ اب پہلا وظیفہ دیکھیں، 12 ٹائم 12 بار آپ نے پڑھ لیا۔ اب جگہ سے کھڑے نہیں ہونا۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وظیفہ پڑھتے ہیں، کھڑے ہو گئے، موبائل پر لگ گئے، فون پہ لگ گئے، ٹی وی میں لگ گئے، دوستوں میں لگ گئے، پھر 2-5 منٹ بعد پھر دوسرا وظیفہ پڑھا، وقفہ آ گیا، عمل ٹوٹ گیا۔ آپ لوگ نماز پڑھیں گے، مثال کے طور پر 4 رکعت پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے، اللہ اکبر پڑھ کر 1 رکعت پڑھ کے کہیں چلے جائیں گے تو کیا نماز دوبارہ سے دوسری رکعت پڑھیں گے؟ پھر سے اللہ اکبر پڑھ کے نہیں، پھر شروع سے پڑھیں گے نا۔ تو اسی طرح اگر عمل بھی اگر اللہ نہ دیکھیں، پہلے سے ہی کوشش کیجئے گا کہ فارغ وقت میں بیٹھیں، تاکہ آپ لوگ پوری طرح عمل کو دنیا داری سے ہٹ کے پڑھیں۔ اور کوشش کرنا، دیکھیں 12 تاریخ کو صبح دوپہر شام 3 وقت پڑھ لینا، اور اسی طرح 13 تاریخ کو بھی صبح دوپہر شام 3 وقت، یا ہر نماز کے بعد بھی پڑھ لیں۔ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے، 2-4 بار 12 کو اور 2-4 بار 13 کو پڑھ لیں گے نا، تو اللہ نہ کرے، دیکھیں یہ موقع سال میں یہ دو دن کے موقع ملے۔ اگر آپ نے 1 بار پڑھا اور آپ کے اپنے دماغ میں آیا یار پتہ نہیں میں نے صحیح طرح پڑھا ہے نہیں پڑھا، کوئی کمی پیشی نہ ہو گئی ہو، کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو گئی ہو، تو اسی لیے آپ نے کوشش کرنا 2-4 بار پڑھ لیں، تاکہ کوئی معمولی سی کمی پیشی بھی ہو نا تو وہ بھی اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے۔ باقی دیکھیں جتنا زیادہ آپ لوگ توجہ سے، دھیان سے یہ ویڈیو دیکھیں گے، اور دیکھیں یہ ویڈیو اپنے ان بہنوں بھائیوں کے ساتھ ضرور آپ نے شیئر کرنی ہے جو اس وقت شدید مالی مشکلات میں ہیں، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، غریبی ہے، بیماری ہے، لاچاری ہے۔ ایک بار زندگی میں پڑھ لیں، ساری زندگی انشاءاللہ جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ اب آپ نے
پہلا وظیفہ یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے، اپنے انداز میں پڑھیں۔ جو بھی آپ کو اللہ نے پیارا میٹھا اچھا انداز دیا ہے نا، اس انداز میں پہلا وظیفہ جیسے ہی آپ نے پڑھ لیا، اے میرے دوستو، جیسے ہی آپ نے پہلا وظیفہ پڑھ لیا تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اب دوسرے نمبر والا طاقتور وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اب دوسرے نمبر والا دولت کا ایٹم بم وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ سامنے آپ کو دکھ رہا ہے، یا مصطفیٰ کا تمام وظیفے دکھیں گے، پڑھ کے بتاؤں گا، ترتیب سمجھاؤں گا، اللہ والو ہر چیز سمجھاؤں گا۔ لیکن اگر پھر بھی تم نہ پڑھو تو پھر تو میں ذمہ دار نہیں نا، پھر تو تم مجھے نہیں بول سکتے نا۔ ہر چیز سمجھانے کے بعد بھی دیکھو، پڑھو گے تو زندگی آج تمہاری سنورے گی، تمہاری تقدیر بدلے گی، تمہارے حالات بدل جائیں گے، تمہاری غریبی، تمہاری فقیری، بیماری، لاچاری ایک جھٹکے میں اگر نہ دور ہو جائے تو یہ میرا گریبان حاضر ہے، دونوں ہاتھوں سے میرا گریبان پکڑ لینا آ کر۔ اے میرے غریب دوستوں، اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ میرے غریب دوستوں، آپ نے یا مصطفیٰ المدد، یا مصطفیٰ المدد اس طریقے سے پڑھنا ہے، یا مصطفیٰ المدد، یا مصطفیٰ المدد، اپنے انداز میں پڑھیے گا۔ دیکھیں، یا مصطفیٰ کے ساتھ آپ نے یہ جملہ المدد کا لازمی شامل کرنا ہے، تب جا کے آپ کی مدد ہوگی ایسی کہ پوری دنیا حیران رہ جائے گی، پوری دنیا کا ظلم ختم ہو جائے گا، پوری دنیا کے نفرت کرنے والے آپ سے محبت کریں گے، ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ یا مصطفیٰ المدد، یا مصطفیٰ المدد۔ اس طرح آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار، 11 ٹائم یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں۔ دیکھیں 1-2 منٹ باقی ہے، اگر آپ نے یہ ویڈیو، یہ وظیفے جو آخر میں پڑھنے ہیں یہ نہ پڑھے، پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ پھر یہاں تک دیکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر یہاں تک کیا فائدہ ہو؟ جب پڑھنا ہے تو پورا پڑھو۔ جب آپ لوگ پڑھنے بیٹھے ہو نا تو پورا عمل پڑھو نا بیٹو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنے دکھ تکلیف بیماری کو جڑ سے ختم کرو۔ یہ نہیں کہ ایک دن پریشانی ختم ہوئی دوسری آ گئی۔ جب ختم کرنا ہی ہے، جب اپنا علاج کرنے بیٹھے ہو تو پورا علاج کرو، ورنہ کرو ہی نہیں بھائیوں۔ اب آپ کو جو تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے، اس عمل کے اندر سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھنی ہے۔ دیکھیں، اس سورہ فاتحہ آپ نے ہزاروں بار پڑھی ہوگی، لاکھوں بار پڑھی ہوگی، ہر نماز پڑھتے ہیں، نماز اس کے بغیر ہوتی نہیں ہے، لیکن آج کمپلیٹ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ آج سورہ فاتحہ کو اس عمل میں آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقہ کار سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، آپ نے صرف سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھنی ہے۔ کون سی آیت ہے؟ کیا چیز ہے؟ کیا ترتیب ہے؟ دیکھو، آپ نے صرف اتنا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ آیت پڑھنے کے بعد بالکل آخر میں آپ نے دعا کرنی ہے، ایک چھوٹی سی دعا، ایک چھوٹا سا لفظ ہے جس کو آپ لوگ شامل کریں گے نا، آپ کے انشاءاللہ محلے میں شور مچ جائے گا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ قرضے ہوں گے تو قرض دار قرضے معاف کر دیں گے، بیمار پڑے گا یا بیمار کو پانی پر دم کر کے پلا دے تو بیمار کی بیماری ختم۔ پینے والے کے اوپر سے عمل، بندش، جادو، بد نظری جنہوں نے تمہارا بیڑا غرق کر دیا ہے، آج بد نظری لگانے والا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس عمل کو جیسے ہی آپ پڑھو گے، جس نے آپ کے اوپر بد نظری کی ہوگی، یہ عمل اس کو خود تباہ کر دے گا۔ جادو کرنے والے کی موت ہو جائے گی، عمل بندش لگانے والا تباہ ہو جائے گا، ہر طرح کی مشکل، ظالم ظلم کرنے والا قدموں میں گر جائے گا، روٹھا ہوا محبوب قدموں میں گر جائے گا۔ کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا، کوئی آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ اس عمل کے پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگے، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے انداز میں پڑھے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ جتنا میں بتا رہا ہوں نا، آپ نے صرف اتنا ہی پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اتنا ہی آپ نے پڑھنا ہے بس۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین اس طریقے سے اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ کتنی کوئی بار پڑھنا ہے میرے دوستو؟ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کا یہ طاقتور وظیفہ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھتے ہی اب جو میں آپ کو دعا بتانے لگا ہوں، اس دعا کو پڑھنے سے زیادہ سمجھنا ہے، کیونکہ یہ دعا آپ نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے نہیں پڑھی ہوگی۔ اب میں کیا بتانے لگا ہوں، کون سا وظیفہ ہے؟
اس وظیفے کو آپ نے دیکھیں تمام وظیفے تو پڑھ لیے، لیکن جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو اس عمل کا سب سے خاص وظیفہ ہے، اسے پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ یعنی انتہائی آپ نے یہ وظیفہ لازمی شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ ہے دوستوں، بھائیو بہنوں، بالکل آخری وظیفہ یا ربنا کا ہے۔ اور یا ربنا کے ساتھ ہی آپ نے یہ دعا بھی شامل کرنی ہے۔ وہ کیسے پڑھیں گے؟ وہ اس طرح پڑھیں گے، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد۔ یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب۔ آج آپ نے اپنے رب سے عمل کے آخر میں دعا مانگنی ہے، مدد مانگنی ہے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، وہ کیسے مانگیں گے؟ یا ربنا المدد ایک بار ہو گیا، یا ربنا المدد دو بار ہو گیا، یا ربنا المدد تین بار ہو گیا۔ اس طریقے ترتیب سے یہ طاقتور وظیفہ عمل کے آخر میں آپ نے صرف 100 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف اور خوب ساری دعائیں کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔